اے لوگو کھاؤ زمین میں سے وہ کچھ جو حلال اور طیب ہے، جو حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ حلال یعنی اسلام نے اس کے استعمال سے منع نہیں فرمایا، اس کو جائز کر دیا، اس کا استعمال کھانا پینا وہ حلال ہے۔ طیب کیا ہوتا ہے؟ وہ حلال ہونے کے ساتھ ساتھ جس ذریعے سے حاصل کیا گیا وہ بھی جائز ذریعہ ہو۔ اگر ناجائز ذریعے سے حاصل کیا گیا تو وہ طیب نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر بکری ہے، وہ تو رزق حلال ہے، اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا، کبھی بھی ذبح کر کے کھائی جا سکتی، لیکن اگر چوری کر کے لائی گئی یہ طیب نہیں ہے، ذریعہ اس کا حرام ہو گیا۔ تو یہ حلال تو ہے مگر طیب نہیں ہے، اس کھانے والے کے لیے حلال نہیں ہے۔ جو چیز کھانی ہے ہم نے اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اللہ کی طرف سے اس کی حرمت کی دلیل نہ ہو، اللہ نے اس کو حرام نہ کیا ہو، اور اس کا ذریعہ بھی ایسا نہ ہو جس سے شریعت نے منع فرمایا، ذریعہ بھی درست ہو اور اس چیز کا حکم بھی حلال کا ہو، تو وہ چیز حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، کھاؤ۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عوام کو ہی نہیں اپنے انبیاء کو بھی اسی کا حکم دیا۔ یہ ایسا کام ہے جس میں انبیاء اور عوام دونوں کو اللہ نے اکٹھا فرما دیا ہے، سبحان اللہ، کہ حلال اور طیب کھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لا یقبل الا طیبا، وہ طیب کے سوا کچھ قبول بھی نہیں کرتا، خود بھی بے عیب ہے، چیز بھی وہی قبول کرتا ہے جو بے عیب ہو، عیب دار چیز قبول نہیں کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس چیز کا حکم رسولوں کو دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، فقال، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم انبیاء کو دیا ہے کہ گروہ انبیاء طیبات کھاؤ، پاکیزہ چیزیں، طیب چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ سبحان اللہ، انبیاء کو بھی یہی حکم اور انبیاء کی امتوں کو بھی یہی حکم، سبحان اللہ، کیا کھاؤ؟ حلال اور طیب کھاؤ، پاکیزہ۔ اس کے بعد رب نے کیا فرمایا؟ حلال اور طیب کھاؤ۔ رسولوں کو جو فرمایا اس میں فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ اور یہاں جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے عام لوگوں کو کہ حلال اور طیب کھاؤ، اس کے بعد رب نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ پتہ چلا کہ بندہ رزق حلال کھائے گا تو شیطان کے نقش قدم سے بچے گا، جو بندہ رزق حلال نہیں کھاتا وہ شیطان کی پیروی سے بھی نہیں بچ پاتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اسی کا حکم دیا ہے اور خود عوام کو بھی، مومنین کو بھی اسی بات کا حکم دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کی مثال ذکر فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذکر الرجل، ایک شخص کا ذکر فرمایا، یطیل السفر اشعث اغبر، کہ ایک شخص سے بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال گرد آلود ہوتے ہیں، وہ غبار سے اٹا ہوا ہوتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ کون شخص؟ وہ یہاں پاکستان سے دوڑتا ہوا گیا، خانہ کعبہ میں جا کے پہنچا، کتنی مشقت اٹھائی اتنے لمبے سفر کے لیے ہیں جی۔ کوئی یورپ سے پہنچا، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، کہاں جا کے پہنچا؟ خانہ کعبہ میں۔ اب اٹھائے اپنے ہاتھ وہاں پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، کیا کرنے لگا؟ دعا کرنے لگا۔ اکبر اشعث اغبر فرما کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا، لمبا سفر کر کے آیا تو بڑی مشقت اٹھا کے آیا ہے۔ خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں پہنچا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا، یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، دعا مانگنے لگا، اپنے رب کو پکارنے لگا۔ وَمَطْعَمُهُ حرام، لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔
وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ اور اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ اور اس کا لباس وہ بھی حرام ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَام اور جس سے پرورش کی گئی وہ بھی حرام تھا، وہ بھی حرام۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اتنا لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ میں پہنچا، دعا کر رہا ہے، وہ قبول ہی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ سمجھایا اتنی لمبی لمبی عبادات کے لیے مشقت اٹھاؤ، لیکن یہ خیال نہ کرو کہ تمہارا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے تو وہ تو تمہاری ساری عبادت رہ کہاں جائے گی۔ اتنی مشقت جو عبادت کے لیے اٹھاتے ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھو کہ کھانا حلال ہو، پینا حلال ہو، پہننا حلال ہو، اور اپنے بچوں کو بھی رزق حلال دو۔ حضور نے فرمایا نا کہ پرورش بھی کس سے کی گئی؟ حرام رزق۔ والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلائیں، ورنہ کل قیامت کے دن چونکہ یہ ان کے زیر کفیل ہوتے ہیں، انہوں نے جو رزق حرام کھایا ہے ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کما کے لانے والا حلال دے رہا ہے یا حرام دے رہا ہے، اس کا جواب اس نے دینا ہے قیامت کے دن۔ لیکن اپنے گھر والوں کے لیے جس شخص نے رزق حرام کمایا، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں، اس نے مصیبت پیدا کی گھر والوں کے لیے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ رزق حرام کھانے سے کبھی اچھے اعمال پیدا نہیں ہوتے، رزق حلال کھانے سے اچھے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال کی توفیق اچھے رزق سے ملتی ہے، برا رزق کھلایا جائے تو اعمال بھی برے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بندہ خود بھی رزق حلال کھائے اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو بھی رزق حلال اور طیب کا حکم دیا، عوام کو بھی، خود حضور علیہ السلام کا طرز عمل سماعت فرمائیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں دودھ کا بھرا ہوا پیالہ بھیجا۔ گرمیوں کے دن تھے، طویل دن، لمبے دن تھے، اور حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے چاہا کہ حضور علیہ السلام کی افطاری کے لیے دودھ بھیجیں۔ جب دودھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو لانے والے نے عرض کی کہ فلاں خاتون نے بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے جا کے پوچھ کے آؤ کہ وہ دودھ کہاں سے لے کر آئی، یہ دودھ اسے کہاں سے ملا ہے۔ قاصد واپس گیا، حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام فرما رہی ہیں یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا یہ ہماری اپنی بکری کا ہے۔ قاصد واپس چلا گیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ فرما رہے ہیں ہماری اپنی بکری کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پوچھو وہ بکری کہاں سے آئی۔ وہ قاصد واپس گیا، جا کے پوچھا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ بکری کہاں سے آئی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یہ بکری ہم نے خریدی تھی، اپنے پیسوں سے خریدی تھی۔ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا، پھر حضور علیہ السلام نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ اس کے باوجود شدید گرمی کا دن تھا، لمبا دن تھا، حضور علیہ السلام روزے سے تھے، پھر بھی بے چینی نہیں کی، پہلے جانچ پڑتال کی کہ جو دودھ آیا ہے حلال ہے کہ نہیں ہے۔ اگلے دن حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ روزے سے تھے، دن لمبا تھا، گرمی کا تھا، اس لیے میں نے آپ کی بارگاہ میں دودھ بھیجا تھا اور آپ نے واپس بھیجا، یعنی آپ نے اتنی چکر لگوائے اور آپ کو تو دیر ہوگی افطاری میں آپ کو چاہیے ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم رسولوں کو پاکیزہ رزق کھانے کی اور نیک اعمال کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے۔ اللہ، ہم ایسا ہی عمل کرتے ہیں، جانچ پرکھ کر کے ہی کھایا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں، ان سے خلیفہ منصور نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے مشاہدات کی باتوں میں سے کوئی نصیحت کروں یا سنی سنائی باتوں میں سے؟ تو خلیفہ منصور نے کہا نہیں، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ بتائیں، اس میں سے کچھ نصیحت کریں۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تھے تو ان کی وراثت میں جو مال تھا وہ صرف 17 دینار تھے، خلیفہ وقت تھے،
وراثت میں کیا چھوڑا؟ صرف 17 دینار۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ 5 دینار تو ان کی تجہیز و تکفین میں خرچ ہوئے، 2 دینار قبر پہ خرچ ہو گئے تھے، 7 دینار گئے، پیچھے صرف 10 دینار بچے تھے اور ان کے 11 بیٹے تھے۔ جب وہ 10 دینار 11 بیٹوں میں تقسیم ہوئے تو پورا ایک دینار بھی نہیں ملا کسی کو۔ اور دوسری طرف ہشام بن عبد الملک جب وہ مر گیا تھا تو میں نے دیکھا اس کی وراثت، اس کا ترکہ جب اس کی اولاد میں تقسیم ہوا تو اس کے ایک بیٹے کو 10 لاکھ دینار ورثہ میں ملے تھے۔ کتنے جی؟ 10 لاکھ دینار وراثت میں ملے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے عمر بن عبد العزیز کے ایک بیٹے کو ایک دن دیکھا جس کو دینار وراثت میں 1 دینار بھی پورا نہیں ملا تھا۔ فرمایا میں نے ان کے بیٹے کو ایک دن دیکھا کہ اس نے ایک دن میں 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں خرچ کیے، 100 گھوڑے مجاہدین میں تقسیم فرمائے فی سبیل اللہ، 100 گھوڑے۔ لیکن میں نے ہشام بن عبد الملک کی اولاد کو دیکھا کہ اس شخص کے پاس لوگ آ کر اس کی غربت کی وجہ سے صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے۔ جس کو 10 لاکھ وراثت میں ملے تھے وہ صدقہ و خیرات پہ پل رہا ہے، جس کو 1 دینار بھی نہیں ملا وہ اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے خیرات کر رہا۔ کیا سبق تھا؟ عمر بن عبد العزیز کی حکمرانی حلال تھی، رزق حلال تھا، وہ 1 دینار بھی 10 لاکھ دینار پہ بھاری پڑ گیا۔ سبحان اللہ، حلال ہونے کی وجہ سے، طیب ہونے کی وجہ سے، جائز ذریعہ ہونے کی وجہ سے۔ اپنی اولاد کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم نے انہیں پیدا نہیں کیا، ہمارے رب نے پیدا کیا ہے، وہ ہم سے بہتر رزق دے سکتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے اتنے پریشان نہ ہوں کہ رزق حرام میں جا کے ہاتھ ڈالنا پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندے کو یہ خیال ہی احساس ہی نہیں ہوگا کہ اس نے جو رزق حاصل کیا ہے وہ حلال سے حاصل کیا ہے یا حرام سے حاصل کیا ہے۔ ایسا زمانہ ہے، آ نہیں گیا کیا؟ افراتفری کا ایک زمانہ ہے، کچھ پتہ نہیں کیسے کما رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں۔ اللہ یاد رکھیے، رزق حلال کے لیے ضروری ہے کہ ذریعہ اس کا جائز ہو، اور جہاں ہم نوکری وغیرہ کرتے ہیں نا، کام کاج کرتے ہیں، اس میں دیانتداری سے کام کیا جائے۔ خیانت کرنے سے بھی رزق حرام ہو جاتا ہے۔ آپ نے رزق حلال جمع کیا ہے، پورا مہینہ رزق حلال کمایا، ایک دن بیچ میں سے کوئی حرام کا لقمہ اس میں مل گیا، وہ سارا رزق برباد ہوا، سارا رزق۔ پانی کا بھرا ہوا پیالہ، بلکہ پانی کا بھرا ہوا ڈرم، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا کوئی ڈال دیں، کھائے کوئی پیے گا؟ کوئی نہیں پیے گا۔ یہ رزق حرام، اس کے اثرات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اس کے اثرات انتہائی برے پڑتے ہیں۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ رزق حلال کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، یعنی یہ رزق حلال کھانا ہی اس کا سبب ہے کہ تم شیطان کی پیروی سے بچو گے۔ لیکن اگر رزق حلال نہیں کھاتے تو شیطان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ تو شیطان سے اور شیطانی اعمال سے بچنے کے لیے رزق حلال کھانا ضروری ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے، فرماتا ہے اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم کماؤ اس میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس میں سے کیا کرو؟ پاکیزہ چیزیں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور وہ جو زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے نکالا، چاہے ہماری قدرتی اشیاء میں سے کچھ خرچ کرو یا اپنی کمائی میں سے کچھ خرچ کرو، فرمایا طیب اور پاکیزہ خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اس کے ساتھ خبیث چیز کو ملاوٹ مت کرو۔ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، یہ ملاوٹ کی ہوئی چیز جس میں کوئی خبیث گندی چیز مل جائے، فرمایا تم اسے خود بھی لیتے ہوئے گھبراتے ہو، اللہ یہ کہ چشم پوشی کرتے ہوئے لے لو، تو رب کے لیے ایسا رزق مت خرچ کرو۔ اپنے لیے جب ناپاک چیز پسند نہیں کرتے، گندی چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو رب کے لیے بھی وہ خرچ مت کرو۔ اللہ طیب ہے، طیب ہی قبول فرماتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں
آگے جو حکم ارشاد فرمایا وہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دشمن کے پیچھے کون چلتا ہے جی؟ پتہ ہو کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کے پیچھے کوئی چلے گا؟ اس کے پیچھے چلنا تو دور، اس کو تو دیکھ کے بھی گھبرائے گا کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو شیطان سے کیوں نہیں گھبراتے ہم؟ اس سے گھبراتے ہیں تو اس سے بچنے کے ذرائع ہیں استغفار، گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کرنا، ہر اچھا کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، تعوذ پڑھنا، یہ کام ہے جو ہمیں شیطان سے بچاتے ہیں۔ رزق حلال کھانا، تو دشمن سے بچنے کے لیے وہ ذرائع بھی ہمیں استعمال کرنے چاہیے۔ فرمایا یہ تمہارا دشمن ہے، کرتا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ انما یامرکم بالسوء، تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، یہ برے کام تم سے کرواتا ہے، والفحشاء، اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ بے حیائی کی چیزیں آج معاشرے میں کوئی ایک دو ہوں تو میں مثال عرض کروں، بے تحاشا پورا معاشرہ پڑا ہوا ہے بے حیائی سے۔ فرمایا یہ کام تم سے شیطان کرواتا ہے، یہ اس کے دشمن ہونے کی نشانی ہے کہ برائی کرواتا ہے اور بے حیائی کرواتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ کے بارے میں تم ایسی بات کہو جو تم جانتے نہیں کہ اللہ نے اس کو کہا بھی ہے، رب نے کہا ہی نہیں تم پھر بھی کہو۔ یہ آیات مبارکہ جو نازل ہوئی تھی کفار مکہ کے متعلق نازل ہوئی تھی، جو جانور بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے اب اس کا کھانا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام تم سے شیطان کرواتا ہے کہ رب نے ایک چیز کو حرام نہیں کیا، تم خود اس کو حرام کر رہے ہیں۔ بتوں کے نام پہ تم نے جو جانور چھوڑے وہ تو فعل ناجائز ہے، فعل حرام، جانور تو حرام نہیں ہے نا، جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، وہ تو حلال ہے، وہ تو پاکیزہ ہے۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ بتوں کے نام پہ چھوڑ کے تم نے جانوروں کو حرام کر دیا؟ یہ اللہ کے دین میں تم نے دخل اندازی کی ہے۔ فرمایا یہ تمہیں شیطان کرواتا ہے کہ وہ بات کہو جو تمہیں رب نے نہیں بتائی، اللہ پہ بہتان باندھو۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کسی چیز کو حرام کہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن یا حدیث سے دلیل بھی پیش کرے۔ اگر وہ کسی چیز کو حرام ناجائز کہتا ہے مگر اس کے پاس قرآن یا حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ بہتان باندھ رہا ہے۔ جائز چیزوں کے لیے دلیل ضروری نہیں ہے، جائز تو ہے ہی جائز، اس سے تو اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہی نہیں۔ رکنا تو ان سے ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا۔ تو جن چیزوں سے لوگ روکیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی دلیل بھی ہو کہ اس سے رکنا ہے۔ جس کے رکنے کے لیے قرآن و حدیث میں دلیل نہیں ہے اس چیز سے روکنا اللہ اور اس کے رسول پہ بہتان باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھنے، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔